اس سے پہلے کیا ہے، ہمارے اندر اس بات کا استحضار ہونا چاہیے، اس بات کا خیال اور دھیان اور توجہ اور استحضار ہونا چاہیے کہ ہم کہاں پہنچ رہے ہیں، کس کے استقبال میں ہم لوگ ہیں۔ آج 4 میں جمعہ کی نماز میں بڑی پیاری بات بتائی مفتی صاحب، ایک تابعی تھے ابو فضل رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ ہم لوگ تابعی رمضان کا استقبال 6 مہینے پہلے سے کرتے تھے، 6 مہینے پہلے سے مانگتے تھے، یا اللہ تو ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھ، اور ہمیں رمضان میں سلامتی سے پہنچا۔ آدھا سال پہلے سے اس کی تیاری میں لگتے تھے، اور رمضان کے بعد 6 مہینے اور اللہ سے مانگتے کہ اللہ جو کچھ رمضان میں ہوا ہے خیر اسے قبول کر لے، اور جو کمی ہوئے اسے معاف کر لے۔ 6 مہینے پہلے سے تیاری اور استقبال میں لگتے تھے، اور 6 مہینے بعد تک اس بات کی دعا اللہ سے کرتے کہ جو غلطیاں ہو گئیں اسے تو معاف کر ڈال، اور جو پسند آ گیا اسے قبول کر لے۔ قبولیت کی دعا 6 مہینے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ تم لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے، تو تم سب اس کا ارادہ اور تمنا کرو کہ سال بھر رمضان کرو، سال بھر رمضان۔ ایسی بڑی نعمت ہے، ایسی بڑی دولت ہے، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، آمین، قدر نصیب فرمائے۔ آمین۔ تو کیا لینے آ رہے ہیں، کیا لینے آ رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہم سے اللہ کا وہ تعلق لینا چاہتے ہیں جو تعلق ہمیں اللہ کا بنا کے رکھے۔ وہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ وہ تقوی سے حاصل ہوتا ہے، وہ تقوی سے حاصل ہوتا ہے کہ تقوی سے اللہ کا ایسا تعلق نصیب ہوتا ہے جو بنا تقوی کے کبھی بھی کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ وہ کیسا تعلق ہے؟ ڈر، ایک عجیب ڈر ہے جو کوئی اور ڈر کے اندر یہ کیفیت نہیں ہے کہ انسان میں اگر کوئی چیز کا ڈر آ جاتا ہے تو انسان اس سے دور ہو جاتا ہے، جس سے ڈرتا ہے اس سے گھبراتا ہے، جس سے ڈرتا ہے اس سے گھبراہٹ اور اس سے دوری ہوتی ہے۔ لیکن یہ تقویٰ ایسی نعمت ہے کہ جس سے ڈرتا ہے، جتنا ڈرتا ہوتا قریب ہو جاتا ہے، جتنا ڈرتا ہوتا قریب ہو جاتا ہے، اور جتنا ڈرتا ہوتا اطمینان بخش ہو جاتا ہے۔ عجیب نعمت ہے، ہر ڈر گھبراہٹ میں ڈال دیتا ہے، لیکن اللہ کا ڈر اطمینان میں ڈالتا ہے کہ جس سے ڈر رہا ہے اس سے اطمینان زیادہ ہو جائے گا، جتنا ڈرے گا اتنا زیادہ اطمینان پائے گا، اتنی زیادہ تسلی پائے گا، اتنی زیادہ تسلی۔ یہ تسلی پانا اس کو یقین کہتے ہیں۔ تسلی پانے کو کیا کہتے ہیں؟ تقوی، یقین، یہ دونوں ایک دل میں جمع ہوتے ہیں اور ایک ساتھ چلتے ہیں، ایک ساتھ چلتے ہیں، ایک ساتھ۔ تقوی آ گیا تو یقین بھی اپنے آپ آ جاتا ہے۔ تقوی میں کمزوری ہو گئی تو یقین میں بھی کمزوری۔ تو اللہ کا ڈر نصیب ہو گیا تو اللہ کی ذات پر یقین بھی پیدا ہو گیا۔ یہ ایسا ڈر ہے کہ اللہ سے ڈراتا بھی ہے اور اللہ سے امیدوار بھی بنا دیتا ہے، ڈرا بھی رہا ہے اور امیدوار بھی بنا دیتا ہے، اور جس سے ڈرا ہے اس سے اطمینان اور تسلی ملی، اس کو یقین۔ جس چیز پر محنت ہوتی ہے اس کا یقین اللہ تعالیٰ دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔
جہاں محنت کرتا ہے انسان، اللہ کی سنت یہ ہے کہ اس محنت پر اس جگہ سے اسے تسلی ملتی، وہ یقین۔ مال پر محنت کریا تو مال سے تسلی ملتی ہے، مال جیب میں ہے تو دل میں تسلی ہے، جیب میں خالی ہے تو اندر سے بے چینی، یہ یقین کہاں بن رہا ہے؟ مال سے، کیوں محنت ہو۔ تو یہ رمضان کی جو محنت ہے وہ اللہ سے ڈر اور اللہ سے یقین پیدا کرنے کی محنت ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کعب، تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کیا ہے؟ تو بیان نہیں دیا حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مثال دے کر فرمائے کہ عمر، تم ایک راستے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کو جانا چاہتے ہو، بیچ میں ایک پتلا راستہ ہے، باریک راستہ، وہ راستہ باغ کے اندر سے جا رہا ہے اور وہ باغ کانٹے دار ہے، باغ میں پھل پھول تو ایک جگہ رہتی ہے، ساتھ میں کانٹے بھی لگتے، تو وہ راستہ باریک راستہ، پتلا راستہ، ایک منزل سے دوسری منزل کو تمہیں جانا ہے، اس راستے میں سے تمہیں گزرنا ہے، اور سیدھے ہاتھ کی طرف بھی کانٹے ہیں، دائیں ہاتھ پر بھی کانٹے دار درخت ہیں، اور آپ نے ایک بڑا پتلا سا جھبا پہنا ہوا ہے، ہوا تیز ہے، ہوا تیز ہے، اب تمہیں اس راستے سے گزرنا ہے، تم اس راستے سے کیسے گزرو؟ کیسے گزرو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، فرمایا کہ میں تو یہ کوشش کروں گا کہ میں اپنے جبے کی حفاظت کروں، میرے جبے کو حفاظت کروں، مضبوطی سے اسے تھام لوں، اور آہستہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس راستے سے گزروں۔ تو فرمانے لگے اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، کہ زندگی کا راستہ ہے، ایک منزل سے دوسری منزل پر آپ کو پہنچنا ہے، اس راستے میں چبھنے والے کانٹے بہت زیادہ ہیں، وہ تمہارے اندر کی خواہشات ہیں، وہ نفس امارہ ہے، وہ اندر سے کھینچنے والی خواہشات ہیں، وہ چبھتے رہتے ہیں، پھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تمہارا جبہ تمہارا ایمان ہے، تمہارا جبہ تمہارا ایمان ہے، یہ کانٹے چپ چپ کر تمہارے ایمان کو پھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ پھاڑنے میں لگے ہوئے ہیں، تو اسے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اپنے کو سنبھالتے ہوئے اس راستے سے آپ کو گزرنا ہے۔ تیز ہوا چل رہی ہے، یہ ماحول ہے، یہ ماحول کی ہوائیں، گناہوں کی خواہشات کے کانٹے ہیں، اور ماحول کی زور کی ہوا ہے، پتلا سا جھبا ایمان ہے، اور آپ کو اس دنیا میں اس زندگی کے سفر میں جانا ہے اور منزل جنت تک اس کو بچاتے ہوئے، یہ ہے تقویٰ۔ تو جو رمضان ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ ہم سے تقویٰ چاہتے ہیں کہ تم اپنے خواہشات پر قابو لے آؤ تو تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ وہاں ابراہیم صاحب دامت برکاتہم، اللہ انہیں جزائے خیر نصیب فرمائے پوری امت کی طرف سے، اور ان کو صحت تندرستی نصیب فرمائے، ان کا سایہ ہم پر تا دیر صحت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ بڑی پیاری بات فرمانے لگے کہ اللہ نے ہمارے اندر خواہشوں کو رکھا ہے، ایسا ضرورتوں کو رکھا، ایسا خواہشوں کو بھی رکھا۔ یہ ہمارے اندر طاقت قدرت نہیں ہے کہ ہم خواہش لے کر آ کر اندر بسا لیں، رکھنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو اللہ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنایا دنیا میں، دنیا کے اندر پھیلے ہوئے سانپ اور بچھو جو ہیں ان کو بھی کچھ کام دیا ہے، تو وہ بھی کچھ کام میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ خواہشات کا کیا کام ہے؟ اسے کیا بیکار بنائے؟ کیا نہیں بنائے، تو اسے کیا کام دے کر پیدا کریں؟ تو اس سے کیا چاہ رہے اللہ تعالیٰ؟ یہ کیوں رکھا گیا ہے انسان کے اندر؟